زہد حقیقی کیا ہے؟ حدیث نمبر 31۔ ابو عباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے جسے کرنے سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا سے بے پرواہ ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور اس چیز سے بے نیاز ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور اسے ابن ماجہ اور دوسروں نے حسن درجے کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ حدیث نمبر 32۔ ابو سعید سعد بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے ابن ماجہ اور دارقطنی اور دوسروں نے اپنی مسانید میں روایت کیا ہے، اور امام مالک نے اسے موطا میں عمر بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے اور ابو سعید کو چھوڑ دیا ہے، اور اس روایت کی بعض دوسری سندیں بھی ہیں جو ایک دوسری کو تقویت دیتی ہیں۔ مدعی دلیل پیش کرے اور انکار کرنے والا قسم اٹھائے۔ حدیث نمبر 33۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دینا شروع کر دیا جائے تو لوگ دوسروں کے خلاف ناجائز طور پر مال اور خون کے دعوے دائر کر دیں گے، لیکن عدل یہ ہے کہ مدعی دلیل پیش کرے اور مدعا علیہ اگر دعویٰ کی صداقت سے انکار کرے تو قسم اٹھائے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور اسے بیہقی وغیرہ نے اسی طرح روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں بعض الفاظ بخاری اور مسلم کے ہیں۔ برائی سے روکنا ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 34۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص برائی ہوتے دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل کے ساتھ اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان بائی بائی ہیں۔ حدیث نمبر 35۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دوسرے مسلمان کو پھنسانے کی غرض سے اشیاء کے دام نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بائی پر بائی نہ کرے، اللہ کے بندو آپس میں بائی بائی بن جاؤ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے، تقویٰ اس جگہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور ذکر کی مجالس کی فضیلت۔ حدیث نمبر 36۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن شخص کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس پر روز قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف کم کر دے گا، اور جس نے کسی کے لیے مشکل میں آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا،
اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر مسجد میں جمع ہوئی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اسے ایک دوسرے کو پڑھائے، تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے جو اس کے قریب ہے۔ مسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت۔ حدیث نمبر 37۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں، پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی، جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کیا پھر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے 700 تک، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کئی گنا تک نیکیاں لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے قرب اور محبت کا وسیلہ ہے۔ حدیث نمبر 38۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے عائد کردہ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے محبوب نہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں ضرور اس کو عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خطا کا ارتکاب کر بیٹھنے والے، بھول جانے والے اور مجبور شخص سے درگزر۔ حدیث نمبر 39۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے خطا، بھول چوک اور مجبوری کے عالم میں کیے گئے کاموں سے درگزر فرمائی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور اس کو ابن ماجہ، بہقی اور دوسروں نے روایت کیا ہے۔ دنیا آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور اس کی کھیتی ہے۔ حدیث نمبر 40۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان اور موت سے پہلے زندگی کو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایمان کی علامت۔ حدیث نمبر 41۔ ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو کتاب الحج میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بخشش کی وسعت۔ حدیث نمبر 42۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تب تک میں تیرے تمام گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کی وسعت کے برابر خطائیں لے کر اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔